الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے لے کر 104 تک ذکر کروں گا، جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم اور ان کے والد کے سامنے جو مکالمہ ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر، ان آیتوں کے اوپر روشنی ڈالوں۔ گزشتہ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلے، جیسا کہ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے اپنے والد کو توحید کی طرف، اللہ کی طرف، مونوتھیزم کی طرف، ونس آف اللہ کی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکالمہ ان کے باپ کے ساتھ جو ہوا، میری گزشتہ ویڈیو کے اندر اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر باپ اور بیٹے کا مکالمہ تھا، اور یہاں سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مکالمہ اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو گویا کہ ابراہیم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب اس نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدمہ، چونکہ بہت بڑے پوسٹ پہ فائز تھا یہ نمرود کی طرف سے، شاہی دربار میں مقدمہ پیش کرنے کے بجائے اس نے یہ سوچا کہ اس معاملے کو یہیں اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کر رفع دفع کیا جائے اور ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ وہ جو ایک نیا دین ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، میرا دین اور جو میرے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کا جو دین تھا وہی دین صحیح ہے۔ اس سلسلے کے اندر آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کے لیے اپنے ہی خاندان کی ایک مجلس بلوائی، جس کے اندر بڑے بوڑھے اور عقل مندوں کو جمع کیا تاکہ ابراہیم کو سدھار سکیں اور ابراہیم کی جو یہ نئی روش ہے، جو نیا راستہ ہے ابراہیم کا اختیار کیا ہوا، اس سے ابراہیم کو روکا جائے۔ مجلس بیٹھی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا۔ قوم کے جو بڑے بوڑھے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ اوہ ابراہیم، آخر وہ کون سا رب ہے، وہ کون سے خدا کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، وہ کون سا نیا راستہ ہے کہ جو راستہ آج تک تمہارے باپ کو نہیں ملا، تمہاری قوم کے پورے لوگوں کو وہ راستہ نہ مل سکا، اور ہمارے باپ دادا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی یہ نیا دین اور نئی روش اور نیا راستہ نہ مل سکا، آخر تمہیں یہ کون سی راہ نہیں مل گئی ہے کہ جس کی طرف تم اپنے باپ کو بلاتے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں جس رب کی طرف بلاتا ہوں اس رب کو سمجھانے کے لیے کسی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ سمپل سی بات ہے کہ میرا رب اور آپ سب کا رب اور پوری کائنات کا خالق اور مالک اور کریٹر ایک ہی رب ہے کہ جو اللہ ہے۔ قوم نے ایسی ویسی باتیں شروع کی، طرح طرح کے سوالات خالق کائنات کے متعلق کرنے لگے، اللاجیکل باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے سوال کیا، اپنی قوم کے بڑے بوڑھوں سے سوال کیا، اپنے باپ سے سوال کیا، ان کے خدا کے متعلق، ان کے معبودان باطلہ کے متعلق، اور ان کے معبودوں کی جو حقیقت ہے اس کا پورا کچا چٹھا کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، گویا کہ ان کے معبودوں کی تضحیق ان کے سامنے کی کہ تمہارے معبود آخر کس قدر طاقتور ہیں، ذرا تم غور و فکر کرو، سوچو کہ ان کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ معبودان باطلہ ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہ صلاحیت دی تھی، وہ حکمت دی تھی، وہ دانائی دی تھی، وہ عقل مندی دی تھی کہ آپ مختلف زاویے سے، طرح طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مشرکوں کو، کافروں کو وحدانیت کی دعوت دی اور کافروں نے مسلسل انکار کا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمہ کو جو ان کی قوم اور ان کے باپ کے درمیان ہوا تھا اس کا ذکر کیا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایسے حالات ابو الانبیاء اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی پیش آیا تھا۔ قرآن مجید نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، او میرے حبیب ذرا ان کفار مکہ کے سامنے، ان مشرکین مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم کے اس واقعہ کا بھی تذکرہ کر دیجئے۔ کیا واقعہ تھا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ان سبوں نے کہا کہ ہم جو ہے مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اصنامن، آئیڈلز کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور برابر ہم اس کے ساتھ چپکے ہوئے رہیں گے، ہم معتکف بن کے رہیں گے، ہم اس کے پجاری بن کے رہیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فنظل لها عاکفین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، اے لوگوں بتاؤ کیا جب تم انہیں بلاتے ہو تو کیا یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، اگر تم ان کی عبادت اور پرستش کرو تو کیا تمہیں بدلے میں کچھ نفع دے سکتے ہیں؟ اگر تم ان کی پرستش اور پوجا چھوڑ دو، او یضرون، تو کیا یہ اس بات پہ قادر ہیں کہ تم سب کو کوئی نقصان پہنچا سکیں؟ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ وہی جواب جو آج کسی عالم کے سامنے، کسی مفتی کے سامنے، کسی جاننے والوں کے سامنے آج جو ہماری جاہل قوم جس طرح کا جواب دیتی ہے، بالکل وہی جواب تھا اس زمانے کا بھی۔ کیا اگر کسی عالم نے حق بات بتا دیا، سچ بات بتا دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ کل کا پڑھا ہوا بچہ ہے، ہمارے سامنے ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمارے باپ دادا جو کر کے گئے ہیں، جو بتا کے گئے ہیں، جو سکھا کے گئے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ ہمارے باپ دادا بھی بیوقوف تھے، ان کو معلومات نہیں تھی، اور آج کے عالموں کو زیادہ معلومات ہو گئی۔ وہاں جس طریقے سے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کا سہارا لیا کرتے تھے، اور ایسا سہارا کہ جو ہر ایک لنگڑے کی لاٹھی کا کام دیا کرتی ہے، اور ڈوبنے والے کو جو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، جب کوئی جواب، جب قطعی دلیل نہیں بن پڑتی ہے جاہلوں سے، تو وہ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں۔ قوم نے جواب دیا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اور ابراہیم یہ نفع دے سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا نہیں نفع دے سکتے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں،
ہم کچھ نہیں جانتے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے باپ اور دادا کو تو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ انہی معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا کبھی تم نے غور بھی کیا ہے، سوچا بھی کیا ہے جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا پرانے جو گزر چکے ہیں، جن معبودان باطلہ کی پرستش اور پوجا کرتے ہو اور کرتے رہے ہیں، کیا کبھی تم نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا، سوچا کہ وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں اور کیا تم سے لے سکتے ہیں؟ وہ کبھی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے اندر نقصان کی طاقت و قوت ہے، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم بھی کرتے رہیں گے، فنظل لها عاکفین، ہم ان کو چپک کے رہیں گے، ہم ان کے مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے، ہم ان کو پوچھتے رہیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو پھر سن لو۔ قوم نے دھمکی دیا، جواب دیا ابراہیم کو کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں اگر تم ایسا ویسا کہو گے تو دیکھو تم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو میں آج سے اعلان کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ تمام کے تمام معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اور تمہارے جو ہے آباء و اجداد پرستش کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، اور میں ان سے اب جو ہے کھلے طور پہ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، الا رب العالمین، سوائے اس رب کے جو ساری کائنات کا رب ہے، میں تو اسی کی پرستش کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر منصب نبوت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا اپنی قوم کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے۔ وہ کیا تعارف تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جاننا چاہتے ہو کہ میرا رب کون ہے، میرا کریٹر کون ہے، میرا خالق کون ہے؟ تو سن لو، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے ایک دن موت دے گا، پھر اس کے بعد ثم یحیین، دوبارہ زندگی وہی عطا کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے اپنے رب کے متعلق اپنی قوم کے سامنے۔ آج انسان اس قدر بے بہرا ہو چکا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ موت کا مالک کوئی دوسرا بھی ہے، زندگی کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اور پریشانی میں انسان مبتلا ہوا تو اللہ کو چھوڑ کر کئی در پہ جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے جبی کو جھکا دیا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی دینے والا کوئی اور بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کھلانے والا کوئی اور بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پلانے والا کوئی اور بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میں مبتلا کرنے والی کوئی دوسری شخصیت بھی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی نے بیمار کر دیا ہے تو شفا مجھے اس در سے مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کا تعارف ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا اپنی قوم کے سامنے کہ کھلانے والی ذات وہی ہے، پلانے والی ذات وہی ہے، بیماری دینے والی ذات وہی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی وہی ہے، زندگی دینے والی بھی وہی ہے اور زندگی لینے والی بھی وہی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں جو ہے اپنے اس رب سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے خطاؤں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ کس دن؟ یوم الدین، جزا و سزا کے دن، حساب و کتاب کے دن، قیامت کے دن۔ جب اتنی بات ہو گئی اور قوم نے ابھی بھی نہیں مانا اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم کے بزرگوں نے آزر کو مشورہ دیا کہ ابراہیم سننے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب ابراہیم کا یہ مقدمہ بادشاہ وقت نمرود کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل پھر سے ایک بار مزمحل ہو گیا، پھر سے آپ افسردہ خاطر ہو گئے، پھر سے
کف افسوس ملنے لگے اپنی قوم کی ناسمجھی اور ناعقلی کے اوپر، اپنی قوم کی بے وقوفی کے اوپر، اور الگ گوشہ نشین ہو کر الگ کنارے میں جا کر پروردگار عالم سے اپنی لو لگائی، اور اس کے بعد پروردگار عالم سے جو آپ نے دعا مانگی ہے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے مزید علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور تو آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر کو جاری کر دے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور تو مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کی مغفرت فرما کیونکہ وہ بہت ہی گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے میرے پروردگار تو مجھے رسوا نہ کیجیے جس دن سارے کے سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن کسی کو نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ کسی کے بیوی اور بچے اس کو کام آئیں گے، نہ اس کے بیٹے اس کو کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں پاک اور صاف قلب سلیم دل لے کر کے حاضر ہوگا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی جنتی جنت میں نہیں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اس سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم کا مشاہدہ کروا دے گا اور جنتیوں کو متقین کو جنت کا مشاہدہ کروا دے گا۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے سامنے جہنم پیش کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور اعلان ہوگا کہ اے لوگو کہاں ہے وہ تمہارے سب کے سب معبود جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ آج تمہاری مدد کرنے کے قابل ہیں یا کیا وہ تمہارے معبودان باطل آج کسی کا بدلہ لینے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو ان تمام مجرموں کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور تمام کے تمام گمراہوں کو بھی، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے لشکر کو بھی اور جتنے بھی ان کے فالوورز تھے ان تمام کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ سب کے سب کہیں گے اس جہنم کے اندر ایک دوسرے کو جھگڑتے ہوئے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم ہم ہی بہت گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تم سب کو رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا، اللہ کی ہمسری اور اللہ کی برابری ہم نے ان معبودان باطلہ کو دے دیا تھا۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان تمام کے تمام مجرموں نے، شیطانوں نے، ابلیس نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، تو آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور آج ہمارا کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ اگر دوبارہ ہم کو دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے، ایک مرتبہ دوبارہ کرتن، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم سب کے سب پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ یہ جہنمی جہنم کے اندر لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ قرآن مجید نے ایک اور موقع سے انسانوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت بھی انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑی دیر کی مہلت اور مل جائے تاکہ میں زندہ رہ کر دوبارہ صدقہ و خیرات کروں، نیک کام کروں، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹلتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے قبل ہے کہ تمہاری موت آ جائے۔ فیقول ربی، تو اس وقت بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع مل جاتا، الی اجل قریب فاصدق، تو میں سچ بولنے والا ہو جاتا، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا بن جاتا، اللہ کے راستے میں سچ بولنے والا بن جاتا، نیک کام کرنے والا بن جاتا۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مؤخر نہیں کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جس کو تم لوگ کیا کرتے ہو۔ تو موت کے وقت بھی انسان تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑی دیر کی مہلت مزید مل جائے زندگی کا، ایک لمحہ تو میں نیک کام کر سکوں۔ اور جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں بھی آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے کہ کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تاکہ میں پکا اور سچا مومن بن جاؤں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمہ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کی دعوت کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کے اندر، اے مسلمانوں تم سب کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان فی ذلک لآیہ، بے شک ابراہیم کے اس واقعے کے اندر تم سب کے لیے ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں کا اکثر جو ہے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یاد رکھو کہ بے شک تمہارا پروردگار بہت ہی زبردست طاقت والا اور بہت ہی رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے کو، جو ان کے باپ کے اور ان کی قوم کے درمیان ہوا تھا، اور اس کے اندر جو بہت ہی زرین باتیں تھیں، بہترین قیمتی نصیحتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکالمے سے، ان گفتگو سے حضرت انسان کو، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو عبرت، موعظت اور نصیحت کا پہلو رکھا ہے، تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا سکیں اور اپنی زندگی کے اندر توحید کو ہم اپنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔